بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا اجر چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کا معنی و مفہوم امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبت کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقریر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمیں پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تاکید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت لیلۃ القدر فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات
اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب لیلۃ القدر ہمیں میسر ہو تو ہم عبادتیں کریں اور اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے مغفرت کی دعائیں مانگیں اور جہنم سے نجات کی دعا طلب کریں۔ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق میں ہوتی ہے، یعنی 20 رمضان سے 30 رمضان کے درمیان لیلۃ القدر کو پایا جا سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس رمضان کے 29، 23، 22، 27 تاریخ کو زیادہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اور خاص کر 27 رمضان المبارک کو عبادتیں کریں اور ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔